نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ قرآن کریم کورس کی 42ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. آج ہم سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 20 کے لفظی ترجمے کو سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. فیہا یہ دو لفظ ہیں. فی اس کا ترجمہ ہے میں اور ہا اس کا ترجمہ ہے اس، تو ترجمہ ہو جائے گا اس میں. عین اس کا ترجمہ ہے چشمہ، تو فیہا عین اب ترجمہ ہو جائے گا اس میں ہے چشمہ. جاریتن اردو میں بھی یہ لفظ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوگا جاری، تو اس میں ہے چشمہ جاری. فیہا اس میں ہے سرورن، یہ سریر کی جمع ہے. سریر کا معنی تخت، جیسے بادشاہوں کے تخت اور پلنگ ہوتے تھے. مرفوعہ بلند، مرفوعہ کا معنی ہے بلند، تو ترجمہ ہو جائے گا اس میں ہیں تختے بلند. وَأَكْوَابٌ واو اس کا ترجمہ ہے اور، اکواب اس کا ترجمہ ہے پیالے یا گلاس، ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں گلاس. اور موضوعہ اس کا ترجمہ ہے رکھے ہوئے. وَأَكْوَابٌ اور گلاس ہیں رکھے ہوئے. وَنَمَارِقُ واو اس کا ترجمہ اور ہے. نمارق یہ نمروقہ کی جمع ہے. نمروقہ کا معنی ہے گاؤ تکیے. اور مصفوفہ اس کا ترجمہ ہے ترتیب سے رکھے ہوئے، یہ صف سے ہے، اس کا مطلب ہے ترتیب سے رکھے ہوئے. تو مصفوفہ ترتیب سے رکھے ہوئے، تو اب ترجمہ ہو جائے گا اور گاؤ تکیے ہیں ترتیب سے رکھے ہوئے. وَزَرَابِيُّ واو اس کا ترجمہ اور ہے. زرابی زربیون کی جمع ہے. زرابی کا معنی ہے گدے، قالین، تو یہاں پر قالین کے ساتھ ترجمہ کر دیں گے. مبسوسہ بچھے ہوئے، مبسوسہ کا معنی ہے بچھے ہوئے، تو اب ترجمہ ہو جائے گا اور قالین ہیں بچھے ہوئے. افلا ینظرون، افلا تین لفظ ہیں، ایک حمزہ ہے اس کا معنی ہے کیا، فا ہے اس کا معنی ہے پھر، لا اس کا معنی ہے نہیں، تو ترجمہ ہو جائے گا کیا پھر نہیں. اور ینظرون نظر سے ہے جس کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، اسی سے فعل مضارع ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کیا پھر نہیں دیکھتے یہ لوگ. الی الابل، الا اس کا ترجمہ ہے طرف، اور ابل اس کا ترجمہ ہے اونٹ، تو کیا یہ نہیں دیکھتے پھر اونٹ کی طرف. کیفا خلقت، کیفا
اس کا معنی ہے کیسے. خلقت یہ خلق سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. تو خلقت کیسے پیدا کیے گئے. خلقت پیسیو وائز ہے، فعل مجہول ہے، تو ترجمہ ہوگا کیسے پیدا کیے گئے، یعنی وہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے. و الا، اب الا کا لفظ ابھی گزرا ہے تو ترجمہ ہوگا اور طرف. سما، سما کا معنی ہے آسمان، اور آسمان کی طرف. کیفا، کیفا کا لفظ ابھی گزرا ہے کیسے، اور رفیعت رفع سے ہے جس کا معنی ہے بلند کرنا. تو کیفا رفیعت کیسے بلند کیے گئے. وَإِلَى الْجِبَالِ، جبال جمع ہے جبل کی. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، تو جبال کا معنی پہاڑوں. تو وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف. کیفا نصیبت، کیفا کا معنی ہے کیسے، اور نصیبت نصب سے ہے. نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑ دینا. تو کیفا نصیبت کیسے گاڑ دیے گئے. کیسے گاڑ دیے گئے، کیونکہ ماضی مجہول ہے، یہ پاسٹ کا جو ہے ٹینس ہے پیسیو وائز کا، تو معنی ہوگا کیسے گاڑ دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف. ارض اس کا معنی ہے زمین. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف. کیف سطحت کیسے. سطحت سطح سے ہے جس کا معنی ہے بچھانا. تو کیف سطحت کیسے بچھا دی گئی، کیسے بچھا دی گئی. اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. فیہا، اس جنت میں ہے، عین چشمہ، جاریہ جاری. فیہا اس میں ہے، سرر تختے، مرفوعہ بلند، و اکواب اور گلاس ہیں، موضوعہ رکھے ہوئے. اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ ساغر ہیں، موضوعہ رکھے ہوئے. و نمارق اور گاؤ تکیے ہیں، مصفوفہ ترتیب سے رکھے ہوئے. و زرابیو اور قالین ہیں، مبسوسہ بچھے ہوئے. افلا ینظرون، کیا پھر نہیں دیکھتے یہ لوگ، الی الابل اونٹ کی طرف، کیفا خلقت کیسے پیدا کیے گئے. کیونکہ پہلی باتوں میں لوگوں کو حیرانی ہو رہی تھی کہ جنت میں اتنی چیزیں کیسے ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں کیا ایسی عجیب چیزیں نہیں پیدا کی، تو اس کے لیے جنت میں بھی یہ چیزیں پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں. افلا ینظرون، کیا پھر نہیں دیکھتے یہ لوگ، الی الابل اونٹ کی طرف، کیفا خلقت کیسے پیدا کیے گئے. وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، کیفا رفعت کیسے بلند کیے گئے. وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف، کیفا نصیبت کیسے گاڑ دیے گئے، یعنی زمین کے اندر. وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، کیفا سطحت کہ کیسے اسے بچھا دیا گیا. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا